سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین حضرات، 8 ستمبر بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 15 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جناب سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پچھلی قوموں کے تذکرے اور پچھلی قوموں کے حالات سنا رہا ہے۔ کل ذکر کن کا ہوا تھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ اب آیت نمبر میں وہ ذرا پچھلی آیت کوٹ کر دوں، بڑی کمال کی ہے، دل تو کرتا ہے میں روزانہ یہ آپ کو سنایا کروں۔ وقال موسیٰ، کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں اللہ کے لیے، اب تم اگر کفر کرو، تم بھی اے میری قوم اور جتنی انسانیت ہے یہ سارے ہی کافر ہو جائیں، سارے ہی ناشکرے ہو جائیں، فإن اللہ لغنی، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حمید، وہ سب تعریفوں کا مستحق ہے۔ تم لوگ اس کی نہ بھی تعریف کرو گے تو ہر چپے چپے پہ اسی کی تعریف ہے۔ آگے فرمایا الم یاتکم نبأ الذین، کیا انہیں نہیں پہنچی خبر ان قوموں کی من قبلکم جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی مشرکین مکہ کو، قوم نوح، قوم نوح، وعاد، اور قوم عاد، وثمود، اور قوم سمود، ان پر جو عذاب آئے ہیں، والذین من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد گزرے ہیں ان سے بھی عبرت حاصل کریں، جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان سے بھی عبرت حاصل کریں۔ عبرت کا کیا مطلب ہے؟ اگر ننگی تار پہ ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ بجلی لگے گی۔ اب ایک بندے نے ہاتھ لگایا مر گیا، دوسرا پھر وہاں ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے کہ اس نے اس سے سبق حاصل ہے؟ تو مشرکین مکہ انہی قوموں کے راستوں پر چل رہی ہیں جن پر اللہ کا عذاب انہی وجہ سے آ چکا ہے۔ تو فرمایا لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا انہیں مگر صرف اللہ جانتا ہے۔ یعنی ان قوموں کے حالات کون جانتا ہے جی؟ اللہ کے سوا کوئی جانتا؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، اللہ تعالیٰ لے آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، روشن دلیلیں لے آئے تھے، جاءتہم رسلہم، لے آئے تھے ان کے پاس رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن دلیلیں، روشن نشانیاں، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس انہوں نے مذاق کے طور پر اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے۔ یہ ہے نا جی فردوا ایدیہم، اگر اس ہم ضمیر کا مرجع کافروں کو سمجھا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ جب انبیاء تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو یہ جو کافر تھے اپنے منہوں پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے خاموش، پتہ ہے نا کسی اس طرح بھی چپ کرے، چپ، خاموش، ایسے کرتے بالکل چپ، آواز نہیں آنی چاہیے، تو یہ اپنے منہوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ اور اگر وَأَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ اس کا مرجع، ضمیر کا مرجع انبیاء کو مانے تو پھر تو بہت خطرناک حرکت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب نبی تبلیغ کرتے تھے، بیان کرتے تھے، تو یہ بدبخت، یہ کمینے، یہ مشرک ان نبیوں کے منہوں پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، معاذ اللہ، بدتمیزی سے۔ اس سے آپ سوچیں کہ تبلیغ کتنا مشکل کام ہے۔ تبلیغ بلے بلے والا کام، واہ والا واہ والا واہ واہ والا کام نہیں ہے، ہٹو بچوں کے شور والا کام نہیں ہے۔
یہ وہی راستہ ہے جس پر نبی گزر کر گئے ہیں. ہاں جو آپ جیسے قدر والے ہیں وہ قدر کرتے ہیں. اس وقت بھی جو قدر والے تھے انہوں نے قدر کر کے دکھایا, اور جو ہیں جن کو آج بھی یہ کام پسند ہے اس وقت بھی تھے آج بھی ہیں. اور ذرا بولیں آپ میرے ساتھ کہ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے. اب دیکھنا ہے کہ ہم کس پلڑے میں جا رہے ہیں, قدر والوں میں یا نہ قدرے والوں میں. تو جو علماء چاہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کریں پھر وہ یہ نہ سمجھیں کہ تبلیغ کے بدلے میں پیسے آئیں گے, پھولوں کے ہار آئیں گے. نہیں, جو نبیوں سے ہوا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ. باقی اللہ تعالی ہمیں ہر امتحان سے محفوظ فرمائے. وہ نبیوں کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے بس خاموش, بات نہیں کرنی. وقالو, اور بے باقی سے وہ کہتے تھے وقالو انا کفرنا, بے شک ہم نے انکار کیا, بما ارسلتم بھی, اس چیز کا جس کے ساتھ تم آئے ہو. ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں معاذ اللہ, تمہاری نبوت کا, رسالت کا, تمہاری دعوت کا, پیغام کا, تبلیغ کا ہم انکار کرتے ہیں. اور کیا کہتے تھے وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی صداقت کے بارے میں تو ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ, ہم تو تذ بذب کا شکار ہیں. قالت, پھر فرمایا رسولہم, ان کے رسولوں نے, افی اللہ شکن, کیا تم اس اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ بھائی شک تو انہوں نے نبیوں پر کیا تھا نا, پر نبیوں پر شک کس پر شک ہے؟ نہیں سارے بولو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نبیوں پر شک کس پر شک ہے؟ چلو میں ایک آیت اور کوٹ کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے یخادعون اللہ, یہ منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. وما یخدعون, نہیں دھوکہ دے سکتے اللہ کو, ایمان والوں کو, الا انفسہم, اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. منافق اللہ کو مانتے تھے, بولیے اللہ کو, انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ دھوکہ دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو. تو اللہ نے کہا جو میرے نبی کا غلام ہے وہ میرا غلام ہے, جو میرے نبی کی اطاعت کر رہا ہے وہ میرا اطاعت کر رہا ہے, اور جو میرے نبی کا گستاخ ہے وہ میرا گستاخ ہے. جو حضور کو دھوکہ دے رہا ہے در حقیقت بولیے وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو یہاں بھی اللہ نے, نبیوں نے یہ کہا. اب پتہ چلا آپ کو, مسجد کی توہین اللہ کی بے ادبی ہے, مصلی کی توہین اللہ کے ممبر رسول کی توہین, اور عالم دین کی نہیں. یہ تھے ہولی ہو گئے نا نالی, نہیں یہ تھے کھلا راستہ ہے, یہ تھے کھلی چھٹی ہے. افی اللہ شکن, کیا تم شک کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ فاطر السماوات والارض, جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. یدعوکم, جو اتنا کریم ہے کہ یدعوکم, تمہیں بلاتا ہے. بولو یار تمہیں. حی علی الصلاح, کون بلا رہا ہے؟ حی علی الفلاح, کون بلا رہا ہے؟ اور پھر روزانہ آسمان دنیا پہ, اس آسمان پہ آ کر اللہ خود صدا لگاتا ہے کوئی میرا بندہ مانگنے والا, میں دینے کے لیے خود آ گیا ہوں. وَيَدْعُوكُمْ, وہ تمہیں بلاتا ہے, کیوں؟ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ, تاکہ بخش دے تمہارے گناہ. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, وہ تمہیں مہلت دیتا ہے تمہارے مقررہ میعاد تک, تمہارے آخری سانسوں تک وہ تمہیں مہلت دے. اب آ جا, اب آ جا, اب آ جا, اب آ جا. قالوا, آگے سے انہوں نے پھر جواب دیا, ان انتم الا بشر مثلنا. کوئی ناراض نہ ہو جائیں آپ, سچا ترجمہ کریں یا ڈنڈی مار دیں آپ؟ انہیں سارے نہیں بولے نا, پرچہ پھر سارے دے ہو جائے نا. سچا کر دیا تو پھر ناراض نہیں ہونا. انہوں نے بالکل وہی گل کی تھی جڑے اج بھابی کر رہے ہیں. قرآن میرے اگے پہ ہے, بالکل یہی یہ کرتے ہیں. اور وہی سنو, قالوا ان انتم الا بشر مثلنا, اور کیا تسی ساڈے ورگے بشر ہی ہو؟ کہو استغفر اللہ. تو جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے اس سے بڑا کافر مانے جنہی کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو نبی جیسا سمجھے
اور اب نبی کو اپنے سے جیسا سمجھے، ہم اس کو مسلمان ماننے کو تیار ہے؟ یہ آج گلی گلی سپیکر کھول کے کہتے ہیں نبی بشر ہے اور نبی بشر ہے، ایویں سنیاں نو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تو میں کیا جناب تواڈے وڈکے بھی یہی کہندے سن، انہاں بھی یہی نعرہ لگایا سی کہ قالو ان انتم الا بشر مثلنا، ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے، ہمارے جیسے مثل ہو، ہماری مثل بشر ہو۔ تريدون ان تصدونا اما كانوا يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ان تصدونا کہ تم ہمیں روک دو اما كان يعبد آباؤنا، ان بتوں کی عبادت سے جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں۔ ہر جاہل کے پاس یہی دلیل ہوتی ہے، جی فلاں بابا کر رہے ہیں، فلاں بابا، پہاڑ جان تیرے بابے، ویکھنا رب دا قرآن کدھر ہے، سونے نبی دا فرمان کدھر ہے۔ یہاں ایک بندہ وہابی ہو گیا، میرے آنے سے پہلے کی بات ہے، یہاں آنے سے میں اس کے پاس جاتا رہا، کیونکہ میں ادھر سے آیا ہوں، وہ ادھر سے گیا ہے، تو کوئی جوڑ تو ہے نا، ادلا بدلی ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں مولوی ہوں، پڑھا لکھا ہوں، میں وہابیت کو چھوڑ کے سنی ہو گیا ہوں، اور تو سنیوں سے چھلانگ مار کے ادھر چلا گیا ہے، تیرے پاس کون سی دلیل ہے؟ میرے کمرے بھرے پڑے ہیں کتابوں کے، الماریاں نہیں مل رہی، رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، اور تو پا نہ پڑی تو کہر نو پڑی، تو مارے چھاڑتے جناب ادھر ہو گئے ہیں، ایسی کون سی دلیل ہے تیرے پاس؟ اللہ کی قسم ایک بات بھی وہ ایسی نہیں بتا سکا کہ جس سے مسلک بدلنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا بابو یہ کسی گناہ کی سزا تمہیں رب نے دی ہے، یہ تمہارے کسی نامہ اعمال کی نحوست پڑی ہے تم پر کہ تو صحابہ والا مسلک چھوڑ کے ادھر چلا گیا ہے۔ ہاں جی، جو بندیوں کی ابتدا مولانا قاسم ننوتوی سے ہوئی ہے، اہل حدیثوں کی ابتدا مولانا عبدالحق بنارسی سے ہوئی ہے، مگر اہل سنت و جماعت کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی ہے۔ جڑے سمجھ دے اونچی آنکھوں نا سبحان اللہ، یہ تو صحابہ والی جماعت ہے، اہل سنت حضور کا دامن، و جماعت صحابہ، جماعت میں اہل بیت بھی ہیں، کیونکہ صحابی کے بغیر نہ کوئی نواسا ہے، نہ پوتا ہے، نہ بیوی ہے۔ صحابی ہوگا تو سب کچھ ہوگا، اگر کوئی صحابی نہیں ہے تو کچھ بھی۔ نبی کا بیٹا بھی ہو تو جہنم میں جائے گا، نبی کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی۔ صحابی اور صحابیہ ہونا یہ ہر فضیلت کی جڑ ہے۔ تو چلیے جی بات ادھر نہ ہو جائے، میں نے اس کو کہا کہ بھائی واپس آ جا، تو کہنے لگا شاہ جی کیسے، میرے پلے کیا رہے گا؟ میں نے کہا جب ہمیں چھوڑ کے گیا تھا تو تب تیرے پلے کیا تھا، اب تیرے پلے بھر گئے ہیں، اب جی فلاں لیڈر سے میرا اٹھنا پہ میں چھوڑ لیڈروں کو، ہم تیرا اٹھنا بیٹھنا محمد کے صحابہ سے کرائیں گے، محشر والے دن حضور کے صحابہ کے قدموں میں ہوگا تو۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمارے تم ان بتوں کی عبادت چھڑوا رہے ہو جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے رہے تھے، تو فاتونا بسلطان مبین، پس لے آؤ ہمارے پاس کو روشن دلیل۔ بولو روشن دلیل۔ روشن دلیل کیا تھی؟ وہ جو میں نے بتائی ہیں، سیڑھی لاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ اوپر جائیں، یہ پہاڑ ختم کرا دو، وہ پانی شانی جاری کرا دو، ہم یمن جاتے ہیں بڑا ٹائم لگتا ہے، اب ہمیں آن دا اسپاٹ پہنچا دو، فوری پہنچا دو، آنکھ کھولے یمن سامنے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو منہ مانگی خواہشیں جائز اللہ والوں سے، اور اللہ والوں کو اس طرح پرکھنا، ولیوں کی اس طرح پہچان کرنا کہ یہ کر دے تو ولی ہے، یہ کر دے تو پیر ہے، یہ کر دے تو مولوی ہے۔ ایسے مطالباتی بندوں کو منہ لگانے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے منہ نہیں لگایا تو ہم کیوں لگائیں گے بھائی؟ یہ کل بھی فضول تھے اور بولو آج بھی۔ آج کہتے ہیں تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی عراق میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، کیوں نہیں بچا رہا؟ تو میں کہا جی بیت اللہ سے حملہ ہوا، اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ نہیں سمجھے، ستے پہ ہو۔ بیت اللہ سے ہوا حملہ یا نہیں ہوا؟ تو پھر اللہ کتنے سی؟ یہ کو باتیں کرنے والی، معاذ اللہ استغفر اللہ، بدبختو، یوں ولیوں کی توہین کرتے ہو۔ اور جی دیکھو امریکہ نے حملہ کر دیا، تمہارے ولی کدھر ہیں؟ تو میں کہ اللہ دے ہے نا، بولتے نہیں ہو، تو تمہارا اللہ کدھر ہے بدبختو؟
ہم تو کہتے ہیں ہمارا اللہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، پر ہمارا وہ کردار نہیں جس پر فرشتے اترے. ہم پر اللہ بھی راضی نہیں ہے اور اللہ والے بھی راضی، اس لیے ہم شیطانوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. تم اپنے آپ کو اس معیار پر لے جاؤ، اللہ کی قسم جہاں مسلمان کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی مدد کا نزول ہوگا. اگر سبحان اللہ کہیں تو مسلم شریف کی حدیث سنا دوں، لن یغلق اثنا عشر الفا من قلہ. میرے نبی نے فرمایا اگر 12,000 مسلمان میدان میں آگے کھڑے ہو جائیں تو پوری دنیا کا کفر اور ان کی طاقتیں ان کو شکست نہیں دے سکتی. پر پتہ چلا ہم اس معیار کے مسلمان ہیں. ہم کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں؟ خیمہ مل رہا تھا 2500 کا، بولو کتنے کا؟ اب سیلاب آئے تو یہ بھی امریکہ کی سازش ہے، 25,000 کا کر دیا ہے. نہیں سمجھ رہے ہو؟ 2500 کا. میرے دوست ہیں اسامہ اے سی والے، یہ جائے نا ہم خیالی سے اندر شیخ پورہ بس اسٹاپ کی طرف راستے میں آتا ہے اسامہ کار اے سی. میرے بڑے دوست بڑے مذہبی آدمی ہیں ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں لنگر دینے گئے راجن پور میں، تو جو بریانی کی پلیٹ تھی 125 کی 100 کی، انہوں نے ہمیں 500 کی لگائی وہاں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے. ان کرتوتوں پر فرشتے اتریں گے، اربوں خربوں ڈالر آ رہے ہیں، یہ لگا دو ان علاقوں پر ہمارے حکمران تو انشاءاللہ وہ علاقے امریکہ سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہو جائیں گے. کیوں بھائی ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ ان کی تو کوٹھیاں بن جائیں گی اور تم ان کو ساتھ ساتھ کار بھی دو تو پھر بھی پیسہ زیادہ ہے اور لینے والے مگر اونٹ کے منہ میں زیرہ دیں گے پورا لگائیں گے. اور یہ جو IMF ورلڈ بینک کی قرضے آگے ہیں قسطیں وہ بھی یہ ظالم خود کھا جائیں گے. ہم رہیں گے وہی کے وہی، پیٹرول بھی بڑھے گا، گیس بھی بڑھے گی، بجلی کے ریٹ بھی بڑھیں گے اور کیا کہیں گے ہم ملک بچا رہے ہیں. اور ظالموں ملک بچا رہے ہو یا اپنی جہنم بھر رہے ہو؟ کب تمہاری بس ہوگی؟ تو خیر عرض کر رہا تھا جناب لاؤ ہمارے پاس دلیل. منہ مانگی کہتے قالت لہم رسلہم، کہا انہیں ان کے رسولوں نے کہ ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں. بولو ہم تمہاری طرح بشر ہیں. ہم نے کوئی فرشتوں کا دعویٰ نہیں کیا، ہم بھی اپنے آپ کو بشر سمجھتے ہیں. پر ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. بے شک ہم بشر ہیں، انسان ہیں، مگر تمہارے جیسے نہیں ہیں. ہائے ہائے کون ہے سبحان اللہ. ہم تمہارے جیسے بشریت میں ہیں، پر بولو تمہارے جیسے. ابا بھی انسان ہے پر بیٹے جیسا، ماں بھی انسان ہے پر بیوی جیسی اعلیٰ ہے. یہ پتھر بھی ہے پتھر پر یہ حجر اسود جیسا، ہاں جی یہ پانی ٹوٹیوں والا پانی ہے پر آب زمزم جیسا. یہ رات آج کی رات ہے بولتے جائیے نا، پر لیلۃ القدر جیسی. یہ کل کا آج کا دن ہے جمعرات مگر یہ جمعے جیسا بولتے جاؤ نا. یہ آپ کی موتی مسجد تو ہے پر یہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی جیسی، اور سارے فرشتے جبریل امین جیسے، سارے اولیاء عبد القادر جیلانی جیسے، اور سارے غوث اعظم مل کر بھی صحابہ جیسے، اور سارے صحابہ ابو بکر صدیق جیسے، اور سارے ابو بکر صدیق انبیاء جیسے، اور سارے انبیاء میرے مصطفیٰ جیسے نہیں ہیں. تو تم نے صرف بشریت پر ہی نظر رکھی ہے، کمالات بھی تو دیکھو. وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، اور ہمیں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل تمہاری منہ مانگی الا باذن اللہ. نبی جو بھی کرتا ہے اللہ کی اجازت سے کرتا ہے. اور وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. تو مومن کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ وما لنا الا نتوکل علی اللہ
اور ہم کیوں نہ بھروسہ کریں اس اللہ تعالیٰ پر. وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کامیابی کا، ہدایت والی راہ دکھائی ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے تمہاری تکلیفوں پر. جو تمہیں ہمیں تکلیف دے رہے ہو نا، ہمیں اذیتیں پہنچا رہے ہو، ہم تمہاری ہر اذیت پر صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیں گے، اس طرح جس طرح توکل کرنے والوں نے توکل کیا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا کفار نے، لِرُسُلِهِمْ اپنے رسولوں کو، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنے ملک سے، ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنے. حق والے نو، دعوت و تبلیغ والے نو کڈنا ہے پورا کام پرانا ہے کافراں دا، یہ کوئی نواں کام. اج جدوں ویکھیا بھی گل دی جواب کوئی نہیں اور نبی اپنی تبلیغ تو بعد آتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یہاں رہنے نہیں دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا تو ہمارا ملک چھوڑنا پڑے گا یا ہمارے دین پر تمہیں آنا پڑے گا. فاوحى الیہم ربہم، تو پس بھیجی پھر ان کے رب نے وہی ان کی طرف کہ لنہلکن الظالمین، کہ مت گھبراؤ ہم ان ظالموں کو تباہ کر دیں گے. ہر ظلم تباہی کی طرف لے جاتا ہے، ہر زیادتی کا انجام کیا ہے؟ بولو. اور وہ کرنے والا ظالم پر تباہی آتی ہے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور یقیناً ہم آباد کریں گے تمہیں ان کے بعد ملک میں، انہیں برباد کرنے کے بعد. انہوں نے کہا نبیو ہم تمہیں نکال دیں گے، اللہ نے کہا میں تمہیں تباہ و برباد کر کے زمین تمہارے گندے وجود سے خالی کر کے پھر ماننے والوں کو آباد کروں گا. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، وعدہ نصرت ہر اس شخص کے لیے ہے جو ڈرتا ہے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے، خائف ہے اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے، اللہ کی دھمکیوں سے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور رسولوں نے حق کی فتح کے لیے التجا کی جو قبول ہوئی، اور نامراد ہوا ہر جبر کرنے والا، سرکش، اور ہر تکبر کرنے والا. نبیوں نے دعا کی. اب اس کی دو طریقے ہیں جی. یہ آخری آیت پوری ہوگی، آیت نمبر 15، بس اس کا مفہوم سمجھ لیں. بعد میں ہے کہ کافروں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر محمد سچا ہے، محمد کے صحابہ سچے ہیں تو ہمیں برباد کر دے، یا پھر ان کو برباد کر دے. اور دوسری یہ ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، کان یستفتح بسعالیک المہاجرین، کان یستفتح بسعالیک المہاجرین، کہ حضور مہاجر فقراء کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے. حضور صحابہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہمیں فتح عطا فرما، ان کافروں پر عذاب نازل فرما. تو اللہ نے فرمایا وخاب کل جبار عنید، جو قبول ہوئی دعا نبیوں کی، رسولوں کی، ایمان والوں کی، اور وخاب نامراد ہوا ہر جبار جبر کرنے والا، عنید اور منکر حق والوں سے دشمنی رکھنے والا، جلن رکھنے والا، بغض رکھنے والا، یہ بھی ناکام. اور بولیے تکبر کرنے والا بھی، اور کمزوروں پر ذرا زور سے بولو جبر کرنے والا بھی ناکام ہے. کل بھی ایمان والے کامیاب تھے، آج بھی ایمان والے کامیاب ہیں، اور قیامت والے دن بھی ایمان والے کامیاب ہوں گے. باقی حالات کا عدل نہ بدلنا یہ تو جاری رہتا ہے. دولت، پیسہ، کوٹھی یہ معیار نہیں ہے کسی کے بلند ہونے کا، معیار تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.